परसों बारिश हुई, तेज़ हवा चली, चेयरमैन पीटीआई जिस सेल में थे उसका छत टीन का बना हुआ था, वो टीन गिर गई और सारा रात भर पानी उसके सेल में गिरता रहा। जो मैट्रेस थी वो पूरी पानी में डूब गई थी और चेयरमैन पीटीआई रात को नींद नहीं कर सके। इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर आज अपने अदालती या इंतज़ामी अख्तियार से बेतौकीर हो गया है और ये जो भी लोग इस तरह अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे, इन्होंने इतना गलत इस्तेमाल किया कि आज अदालत को अपने तई हमने इस्तदा भी नहीं की। अदालत ने जो है डिप्टी कमिश्नर को कहा कि आप आइंदा किसी शख्स के ख़िलाफ़ 3 MPO का कोई आर्डर जारी नहीं करें। जो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में 9 मुकदमात थे, जिसमें शेख सुहेल साहब एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद की सेशन डिवीज़न में 7 प्री अरेस्ट बेले चेयरमैन पीटीआई के जेल में नज़रबंद होने की वजह से अदम पैरवी पे खारिज कर दी थी, जिसके अगेंस्ट फौजदारी निगरानी हमने दायर की थी, जिस पे आज समाअत हुई और फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने ये होल्ड किया कि चूँकि इसमें चंद केसेस जो हैं वो टेररिज्म से रिलेटेड है, जो डिवीज़न बेंच के सामने लगे हैं, तो लिहाजा जो फैसला डिवीज़न बेंच का होगा वही सिंगल बेंच में फॉलो होगा। आज ही चीफ जस्टिस साहब के सामने मैंने साइफर केस में जो लॉ मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने मुकदमे की समाअत इस्लामाबाद से अटक जेल मुंतकिल करने का हुक्म किया है और जिसको मैंने चैलेंज किया था, उस पे दलाइल जुज़वी तौर पे हुए। अदालत के सामने मेरा इस्तिदलाल था कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत वजारत कानून या कोई NOC दे सकती है या वेन्यू के चेंज करके दूसरे सूबे में ट्रायल के अहकामात सादिर कर सकती है। मैंने बार बार कहा कि जो प्रोसिक्यूटर साहिबान 3 प्रोसिक्यूटर FIA ने इंगेज किए हैं, बड़े नामी गिरामी वकील हैं, मैंने कहा कोई एक कानून का हवाला दे दें, अगर नहीं है तो फिर जो है इसमें अदालत अदालत जो है इसमें हुक्म इम्तनाई जो है सादिर कर दे। ताहम अदालत ने यूँ हुक्म किया है कि जो अबुल असनाद साहब की अदालत में ज़मानत जो पेंडिंग है और जिसका उन्होंने इस रिट का हवाला देते हुए कोई तनाज़ा बनाने की कोशिश की थी, फाजिल चीफ साहब ने आज हुक्म किया है कि इस रिट के हवाले से कोई अदालत प्रेजुडिस नहीं होगी और बेल पिटीशन का जो है इंडिपेंडेंट फ़ैसला करेगी। 12 तारीख़ के लिए वकील सरकार और इस्तिग़ासे के प्रोसिक्यूटर की तरफ से इस्तदा पे कार्रवाई मुलतवी हो गई है। आज ही अडियाला जेल से अटक जेल में तोशाखाना केस में रखे जाने के ख़िलाफ़ मैंने रिट दायर की थी, उस पर भी समाअत हुई। इस पर जुज़वी समाअत पहले हो चुकी थी और आज अदालत ने मुकम्मल बात समाअत की। इस रिट की पेंडेंसी के दौरान चेयरमैन पीटीआई की जो सज़ा थी वो मुअत्तल हो गई, तो लिहाजा उसका जेल में स्टेटस जो था वो कन्विक्ट या कैदी के बजाय अंडर ट्रायल प्रिजनर का हो गया है और इसीलिए जेल के जो रूल्स हैं वो उस पर अब अंडर ट्रायल प्रिजनर के रूल का इतलाक़ होता है। रूल 225 में 2018 में तरमीम की गई, जिसकी रूह से 3 क्लासेस बनाई गई। इसमें एक पॉलिटिकल क्लास है, चेयरमैन पीटीआई पॉलिटिकल क्लास में फ़ाल करते हैं। परसों बारिश हुई, तेज़ हवा चली, चेयरमैन पीटीआई जिस सेल में थे उसका छत टीन का बना हुआ था, वो टीन गिर गई और सारा रात भर पानी उसके सेल में गिरता रहा। जो मैट्रेस थी वो पूरी पानी में डूब गई थी और चेयरमैन पीटीआई रात को नींद नहीं कर सके। आज अदालत को मैंने ये बताया कि अडियाला जैसी जेल जो पाकिस्तान में 4थे नंबर पे एक एडमिनिस्ट्रेटिवली और इनमेट के हवाले से सबसे बड़ी जेल है, सबसे सिक्योर्ड जेल है, जिसमें A, B और पॉलिटिकल क्लास की फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें अपना अस्पताल है, जिसमें डॉक्टर्स हैं। चूँकि ये फैसिलिटीज़ चेयरमैन पीटीआई को डिनाई करनी है, तो इस वजह से सिक्योरिटी का बहाना बना के अटक जेल जो है वहाँ पे उनको रखा गया है। इस पे विलाग किया था
سمیع ابراہیم نے کہ جی بہت سارے نامعلوم اس جیل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو لہذا خان کی زندگی کو جو ہے شدید خطرات لاحق ہیں، اور اس وجہ سے چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے فوراً سے پیشتر اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم صادر کیا جائے۔ عدالت نے دونوں طرفین کی بات سننے کے بعد مقدمے میں حکم ریزرو کر لیا ہے۔ امید ہے 1-2 ایام میں یہ فیصلہ آ جائے گا۔ آج ہی آنریبل جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی کی طرف سے جو کیسز 3 MP کے میں نے چیلنج کیے تھے اس پہ سماعت ہوئی۔ بابر اعوان صاحب بھی موجود تھے۔ آج کی سماعت کا خلاصہ یہ ہے کہ آج یہ انکشاف ہوا کہ اسلام آباد کی حکومت، یعنی جو گورنمنٹ ہے اسلام آباد کی، جو چیف کمشنر کے نام سے عموماً جانی جاتی ہے، یہ 1980 میں اس وقت کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جو ڈکٹیٹر تھے ضیاء الحق صاحب، انہوں نے ایک حکم نامہ صادر کیا تھا اور ایک چیف کمشنر کو کچھ اختیارات دیے تھے، لیکن بعد میں آئین میں تبدیلیاں ہوتی گئی اور اب جو ہیں اسلام آباد کے تمام ایگزیکٹو، انتظامی اور لیجسلیٹو معاملات وفاقی حکومت کے پاس ہیں۔ تو لہذا آج یہ انکشاف ہوا کہ جو AMPO کے تحت جو احکامات ڈپٹی کمشنر صادر کر رہا ہے وہ قانون 1965 میں بنا تھا، جب اسلام آباد بنا ہی نہیں تھا، نہ اسلام آباد کا کوئی انتظامی ڈھانچہ تھا، نہ کوئی اسلام آباد کا ڈپٹی کمشنر تھا، نہ کوئی ضلع تھا۔ تو لہذا یہ اختیارات کب DC اسلام آباد کو کس نے تفویض کیے، اس کا جواب ڈپٹی کمشنر اور چیف کمشنر اسلام آباد آج عدالت میں نہ بتا سکے۔ اس پر عدالت نے حیرانگی کا اظہار کیا، اٹارنی جنرل کو نوٹس دیا ہے، امائکس کیوری مقرر کیے ہیں اور ڈپٹی کمشنر کے خود ساختہ اختیارات 3 MPO کے تحت پابندی لگا دی ہے کہ اب وہ اسلام آباد میں کسی بھی شہری کے خلاف، کسی بھی آدمی کے خلاف 3 MPO کے تحت اختیارات ایکسرسائز نہیں کرے گا، اور ساتھ ہی چیف کمشنر پہ قدغن لگا دیے کہ وہ اب کوئی اختیارات تفویض بھی نہیں کرے گا۔ آج ہی میں نے عدالت کو یہ بھی بتایا، جس پہ عدالت نے جو ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ شاندانہ گلزار کے موبائل ابھی تک واپس نہیں کیے گئے ہیں، جس پہ SSP آپریشن نے کہا کہ میں جلد ہی ان کی واپسی کے احکامات جاری کر دوں گا۔ جی کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں۔ عمران صاحب، آپ کو عمران خان کے ساتھ ملنے کی اجازت مل گئی، اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ جی مجھے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بہت سارے لوگ رکاوٹیں بنی ہوئے ہیں۔ آج میں نے چیف جسٹس صاحب کو آگاہ کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، حکام موجود ہیں، ان کو ہدایت دے، تو چیف صاحب نے وکیل سرکار کو ہدایت کی ہے کہ میری ملاقات کل کے لیے فیسیلیٹیٹ کرا دیں۔ میں ان سے رابطہ کروں گا، اس کے بعد جو ہے کل میرا ارادہ ہے چیئرمین PTI سے ملاقات کریں۔ کل سائفر کیس کے اہم سماعت ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل ضمانت ہو جائے گی خان صاحب کی سائفر کیس میں؟ سر آپ نے دائرہ اختیار کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے، کیا وہ درخواست آپ واپس لے رہے؟ اگر آپ واپس نہیں لیتے تو کیا اسپیشل عدالت میں کارروائی آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج یہی نقطہ میں نے عدالت کو گوشگزار کیا، ہائی کورٹ کو، کہ جو یہ ریٹ ہے، ریٹ کی پینڈنسی کے ساتھ ٹرائل کورٹ کا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت نے اسے اتفاق کرتے ہوئے اس کو منع کر دیا ہے کہ یہ ریٹ کی پینڈنسی جو ہے اس کے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اپنی بیل کی پٹیشن ڈیسائیڈ کر دیں۔ سر خان صاحب کے سیل میں جس طرح پانی جاتا رہا اس دن جب رات کو بارش ہوئی، تو سر اس حوالے سے چیف جسٹس صاحب کہ یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کہا سر جب آپ نے ان سے یہ گزارش کی کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، ان کو شفٹ کیا جائے؟ میں نے تو اس کو آگاہ کر دیا ہے کہ یہ حالات ہیں، چھت ٹپک رہی ہے، بارش کا پانی جو ہے وہ اس کے میٹرس میں سارا جو ہے سمو گیا، تو لہذا یہ حالات ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم کی۔ وہ آپ سب یہ سوچیں نا، حکومت کو کیا پڑی ہے، یہ اٹک جیل میں بزید ہے، اڈیالہ نہیں لا رہی ہے، یہاں پہ اس کو عدالتوں میں پیش ہونا ہے، اپنی ضد کر رہی ہے، درمی کر رہی ہے عدالتوں کو۔ عدالت کا حکم تھا ابو الاسناد صاحب کا کہ 30 تاریخ کو ادھر پیش کریں، وزارت قانون درمیان میں ٹپک پڑی کہ جی ہم یہ حکم کرتے ہیں کہ آپ اٹک جیل چلے جائیں۔ اٹک جیل، یہ اٹک دوسرے صوبے میں ہے، اسلام آباد ایک جداگانہ حیثیت ہے آرٹیکل 1 کے تحت، تو لہذا اسلام آباد کے مقدمات ملزمان کو پنجاب کی حکومت یا ان کے سرکاری افسران اپنے حکم ناموں سے اسلام آباد سے نہیں لے جا سکتے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے
انشاءاللہ جلدی یہ جو آج آرڈر ریزرو ہوا ہے اس سے فیصلہ آ جائے گا. سب پی ٹی آئی کے فیصلے کون کر رہا ہے بطور سیاسی جماعت؟ کس کے ہاتھ میں اس وقت کمانڈ ہے پی ٹی آئی کی اور کون فیصلے کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے فیصلے کور کمیٹی کر رہی ہے اور جو نارمل فیصلے ہیں وہ کور کمیٹی کر رہی ہیں. جو بھی اہم بات ہوتی ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی سے پوچھی جاتی ہے اور اس کے مشورے سے پھر جو ہیں مزید اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. پرویز الہی کے حوالے سے کیا کہیں گے جس طرح ان کو دوبارہ گرفتار؟ پرویز الہی کو جو گرفتار کیا گیا ہے اور عدالت کا لاہور ہائی کورٹ کا حکم نامہ آپ نے دیکھا, پھر آپ نے دیکھا ہمارے ہی ڈپٹی کمشنر صاحب نے اسلام آباد کے, اس نے جناب اسی روز کو 3 MPO جاری کر دیا کہ پرویز الہی کے رہائی سے اسلام آباد کو شدید خطرات لاحق ہیں. پھر ان کو یہاں لایا گیا اٹک جیل سے پھر نکال کے فمز اسپتال, پھر پولیس لائن میں انہوں نے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرکاری ادارے یا انتظامی ادارے سیاستدانوں کے ساتھ کبھی اس طرح ہوا ہے؟ عدالتوں کی احکامات کی پامالی جس تواتر سے جاری ہے. یہ جو بار کونسل نے کنونشن رکھی ہے پشاور میں, جو کنونشن ہے یہ عدالتوں کے احکامات کی بار بار بے توقیری جو ہے اب وکلاء کو متحد کرنے میں مدد دے رہی ہے. اور انشاءاللہ جب وکلاء عدالتی احکامات کے تحفظ میں اور عدالتی وقار کے حق میں نکلیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ وکلاء تحریک کی شکل اختیار کر جائے گی. اچھا, شرفت صاحب یہ بتائیں کہ 3 MPO جو اختیارات معطل ہوئے اس کے تحت کتنے لوگ اسلام آباد میں جو ہے ابھی تک 3 MPO کے تحت جیل میں ہیں یا کسٹڈی میں ہیں, اور کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور اس کا کیا اثر پڑے گا پہلے سے گرفتار شدہ لوگوں پہ؟ یہ تو آج کے بعد جو احکامات ہیں وہ صادر نہیں کرے گا. پہلے سے جو جاری کردہ احکامات ہیں وہ تو آلریڈی زیر سماعت عدالتوں میں, اور ان کو اس آرڈر کا کافی اثر پڑے گا اگر یہ حکم نامہ دیگر عدالتوں میں لے جایا جائے کہ جی اس کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہے, تو لازماً جو ہیں وہ ان لوگوں کو فائدہ دے گا. اسلام آباد میں ڈپٹی کمشنر آج اپنے عدالتی یا انتظامی اختیار سے بے توقیر ہو گیا ہے, اور یہ جو بھی لوگ اس طرح اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کریں گے, انہوں نے اتنا غلط استعمال کیا کہ آج عدالت کو اپنے تئیں ہم نے استدعا بھی نہیں کی. عدالت نے جو ہے ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ آپ آئندہ کسی شخص کے خلاف 3 MPO کا کوئی آرڈر جاری نہیں کریں. اس آرڈر کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے؟ یہ انٹرم آرڈر ہے, کوئی اپیل نہیں ہو سکتی ہے. آپ کی NCB مجھے سمجھ آ رہی ہے.